آپ کی روح پرواز کرنے لگے، آپ کی روح کبھی ہوگی۔ اور ایک نصیحت بزرگوں نے یہ بھی کی ہے، دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المجموع میں لکھا، ایک بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے پیالہ ایسے نیچے رکھا پتھر کے، تو شہد اور دودھ کی نہر جاری ہوئی۔ اب موقع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل کی طرف جاؤں، تو جب ساتھ والے بزرگوں نے یہ دیکھا کتنی بڑی کرامت کہ دودھ کی نہر پتھر سے اور شہد کی جاری ہوئی، تو انہیں پتا کیا جواب دیا آگے؟ ساڑھے آتے پتا کیوں نا ساری رات اسی تسبیحاں پھیرتے رہے ہیں، بھی نہ ہوئے، سمجھ آئیے؟ ساری رات محفل کی ہے، اب بھی ایسے نہ ہو۔ ہماری تو یہ سوچ ہے، انہیں پوچھو جن کو کوٹ کرنے والے داتا صاحب ہیں، جب انہیں تعجب کیا کہ دودھ کی نہر جاری ہو گئی، تو انہوں نے کہا سنو، موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، گناہگار امت تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پتھر پہ عصا مارا اور 12 چشمے ہو گئے، وہ گناہگار تھے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی امتی تھے۔ میں گناہگار نہیں ہوں، میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہوں، میں حضور کا غلام ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام کا غلام نہیں ہوں، ان سے اونچے نبی ہمارے آقا ہیں، میں ان کا غلام ہوں اور غلام ہوں، نافرمان نہیں ہوں۔ جب موسیٰ کی نافرمان امت کے لیے 12 چشمے جاری ہو سکتے ہیں، اور غلام مصطفیٰ کے لیے کیوں نہیں جاری ہو سکتے؟ کیا تعارف تھا ہمارا؟ یہ تعارف تھا ہمارا کہ پوری رات محفل فجر کی نماز کا پتہ کوئی نہیں، سچ جھوٹ میں تمیز کوئی نہیں، حرام حلال میں تمیز کوئی نہیں، چھوٹے بڑے کی تمیز کوئی نہیں، یہ تھا ہمارا تعارف۔ انہوں نے کہا میرا تعارف کیا ہے جس کی وجہ سے نہریں جاری ہوئی ہیں؟ میرا کمال کوئی نہیں، یہ غلامی مصطفیٰ کا کمال ہے، یہ حضور کی اتباع، حضور کے نقش قدم پہ چلنے کا کمال ہے۔ تو جب ایسے بزرگ ہوتے ہیں نا، تو پھر جو ان کے پاس ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں سانوی کوئی نصیحت کرو، تو انہوں نے پھر کیا کوئی نصیحت کرو، تو دیکھو ہمارے شاہ صاحب فرماتے ہیں بہتیاں گلاں وچ فائدہ کوئی نہیں، بہتیاں گلاں وچ فائدہ کوئی نہیں، اسی نیڑے گل مکانی ہے، وارے شاہ میاں گلو کریے جو اگاں بھی کام آئی۔ اس لیے اولیاء ایک جملہ دیتے تھے، کیا انہوں نے نصیحت کی؟ کہا لا تجعل قلبک صندوق الحرص وبطنک وعاء الحرام۔ بس ادھر ہاتھ رکھا نبض پہ، یہ ہے صوفی۔ اس لیے جہاں آپ 1.5 3 4 گھنٹے کی محفل اٹینڈ کرتے ہیں، کسی صوفی کے بعد بھی 5 منٹ بیٹھ جائیں، 5 منٹ تو بڑے ہیں، 1 منٹ کی بیٹھ جائیں، کسی نیک اللہ کے بندے کے پاس تو بیٹھے، علماء حق کے پاس تو بیٹھے نا، پھر وہ نور ملے گا جو آپ کی گھنٹوں کی محفل میں نہیں ملے گا، جو وہاں سے مل جائے گا۔ تو انہوں نے کہا لا تجعل قلبک صندوق الحرص، سن، اپنے دل کو لالچ کا صندوق نہ بنانا۔ کیا؟ ذرا بولو تو صحیح نا، کس کا لالچ؟ کون سا؟ مال کا۔ کس کا؟ حب دنیا لے گئی، لالچ کا صندوق نہ بنانا۔ وبطنک، وہ اپنا پیٹ، وعاء الحرام، حرام کا برتن نہ بنانا۔ کیا؟ اگر پیٹ میں حلال جائے اور دل میں دنیا کا لالچ نہ ہو تو پھر غلام مصطفیٰ ہو، پھر اس کی فجر نہیں جاتی، پھر اس کی اطاعت نہیں جاتی، کیونکہ جو چیزیں تھیں جس سے خرابی آنی تھی اس نے اسے کلیئر کر لیا۔ اس نے پیٹ بھی صاف رکھا، حرام نہیں آنے دیا، اس نے دل بھی صاف رکھا، دنیا کا لالچ آنے دیا۔ حضور داتا صاحب اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ساری مخلوق کی فلاح اس دو میں ہے، جو فلاح چاہتا ہے، جو کامیابی چاہتا ہے، یہ 2 کام کر لے۔ فرمایا کامیاب ان 2 سے ہوتے ہیں، اور جو ان دونوں کے خلاف کرتے ہیں وہ ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں۔